سائنس کے مطابق موت ایک قدرتی عمل ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن موت کے قریب لے جانے والے بڑھاپے کو کچھ سلو ضرور کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ جائے گا کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ چکا ہے اور اس کی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی اور یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی واجد علی۔ آج جس ویڈیو پہ میرے دوستوں ریئیکشن دینے والے ہیں، اور ویڈیو میں اس نے بتایا ہے کہ موت کے وقت انسان کے اوپر 6 مرحلے آتے ہیں، کیونکہ میرے دوستوں موت ایک ایسی چیز ہے، دنیا کی جتنی لوگ بھی ہے وہ ہر بات پہ آپ کے ساتھ مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن موت کے اوپر وہ آپ کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے موت۔ تو اس کے بارے میں میرے دوستوں آج ویڈیو میں ہم مکمل جانیں گے کہ موت کے وہ 6 مرحلے کون سے ہیں کہ انسان کے اوپر وہ آتے ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں درخواست ہے، جو ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اور ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، شروع کرتے ہیں ویڈیو کو، لیکن ویڈیو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے۔ Anlamıyorum. قبر ایک خطرناک جگہ ہے، لیکن ایک انسان کے لیے برے انسان کے لیے۔ Yalvarıyorum, anlamıyorum. Anlamıyorum. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جسے دنیا کا کوئی بھی شخص جھٹلا نہیں سکتا۔ بالکل۔ دنیا میں آپ کو ہر ایک چیز پر اعتراض کرنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ مل جائیں گے، لیکن موت پر سب ایگری ہیں کہ یہ وہ اٹل حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ کیونکہ ہم اپنے سامنے روزانہ لوگوں کو مرتا دیکھتے ہیں، لیکن چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ نہ ہمارا پیسہ اس کو روکنے کے کام آتا ہے، نہ ہماری ٹیکنالوجی اور نہ کوئی چلاکی اس کو دھوکہ دے سکتی ہے۔ سائنس کے مطابق موت ایک قدرتی عمل ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن موت کے قریب لے جانے والے بڑھاپے کو کچھ سلو ضرور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر اسلام موت کو صرف روح کے جسم کو چھوڑنے کے طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ اس کے 6 مرحلے بیان کرتا ہے جو آپ نے، میں نے اور دنیا کے ہر ایک شخص نے اپنی موت کے وقت ایکسپیرینس کرنے ہیں، جنہیں ہر شخص اپنے عمل کے مطابق آبزرو کرے گا۔ کسی کے لیے یہ پرسکون ہوگی تو کسی کے لیے انتہائی اذیت ناک، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہر زندہ چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کھانے کا ذائقہ دراصل ڈیپینڈ کرتا ہے اس کو چکھنے والے شخص پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جیسی موت کی سختی ہر ایک شخص کے لیے الگ الگ ذائقہ رکھتی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق موت کے وہ 6 مرحلے دراصل ہیں کیا، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یعنی یوم الموت، یہ وہ دن ہے جب انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کی موت کا دن طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اس دن اللہ پاک فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر جائیں اور اس انسان کی روح قبض کریں تاکہ اسے اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار کیا جا سکے۔ بدقسمتی سے کوئی بھی شخص اس دن کے بارے میں نہیں جانتا، اور جب وہ دن آتا ہے تو انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ اس کی موت کا دن ہے۔ ہاں، لیکن اس دن کی کچھ ایسی جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو کہ ایک انسان اپنے جسم کے اندر محسوس کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مومن کے دل کو اس دن خوشی اور سکون ملتا ہے، جبکہ برے اعمال کرنے والے کو سینے کے اندر، دل کے اندر دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر شیاطین اور جنات فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں کہ فرشتے آسمان سے اس انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اس مرحلے کا ذکر کچھ ایسے کیا گیا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ البقرہ آیت 281۔ دوسرا مرحلہ کہلاتا ہے روح کے نکلنے کے عمل کا شروع ہونا۔ یہ مرحلہ شروع ہوتا ہے پاؤں کے تلووں سے، کیونکہ روح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناف اور سینے سے گزرتی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر پہنچتی ہے جس کو ترقی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ پر انسان تھکن اور چکر محسوس کرتا ہے اور کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس کے جسم سے آہستہ آہستہ جسمانی طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ ابھی بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح جسم سے نکل رہی ہے۔ تیسرا مرحلہ کہلاتا ہے ترقی کا سفر۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ترقی حلق کے نیچے 2 ہڈیوں کو کہا جاتا ہے جو کہ کندھوں تک پھیلی ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اس مرحلے کا ذکر کچھ ایسے کیا گیا ہے کہ ہرگز نہیں، جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وہ سمجھ جائے گا کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ چکا ہے اور اس کی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ سورہ القیامہ آیت 26 سے 29۔ سورہ القیامہ کی آیات کے مطابق انسان ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے جسم کو کیسے اٹھا کر لے جایا جائے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب لوگ ڈاکٹر یا پھر ایمبولینس بلانے یا پھر قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، لیکن انسان ابھی تک زندگی کی امید رکھے زندہ ہوتا ہے، اور اس انسان کو ابھی بھی اپنے بچنے کی امید ہوتی ہے اور وہ اپنے بقا کی کوشش کے اندر لگا رہتا ہے۔
یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب اس کی روح کے نکلنے کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے جسم کے نچلے حصے مکمل طور پر بے جان ہو چکے ہوتے ہیں. وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جسم کوئی بھی ریئیکٹ نہیں کر پاتا. چوتھے مرحلے کو کہتے ہیں حلقوم. یہ موت کا آخری مرحلہ ہے جو کہ انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور ایسا اس لیے کیونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کی آنکھوں پر روحانی دنیا سے جو پردہ موجود تھا وہ ہٹ جاتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد موجود فرشتوں کو دیکھتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان پہلی مرتبہ آخرت کو یا پھر روحانی دنیا کو دیکھنا شروع کرتا ہے جس کے بارے میں اب تک اس نے صرف دنیا میں سنا ہی تھا. قرآن پاک کی سورہ کاف کی آیت 22 کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور آج تمہاری نظر بہت تیز ہے. اور پھر اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر کیوں نہیں جب تمہاری روح حلق تک پہنچ جائے گی اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے اور ہم تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. سورہ الواقعہ آیت 83 سے 85. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی رحمت یا پھر اللہ کا غضب دیکھتا ہے اور اپنی زندگی کے اعمال کو اپنی نظروں کے سامنے گزرتا ہوا دیکھتا ہے. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس ٹائم کے اندر بھی شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ اپنی موت سے پہلے آخری بار کلمات کفر پر مر جائے. قرآن پاک میں اللہ پاک اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ کہو کہ اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں. سورہ المومنون آیت 97-98. پانچواں مرحلہ کہلاتا ہے وہ مرحلہ جب ملک الموت کا یا پھر موت کے فرشتے کا داخلہ ہوتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ رحمت والوں میں سے ہے یا پھر عذاب والوں میں سے، یعنی وہ نیک انسان ہے یا پھر کوئی کافر جہنمی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جن کی روحیں فرشتے سختی سے نکالتے ہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں. سورہ محمد آیت 27. جبکہ اگر وہ انسان مومن ہے یا پھر نیک انسان ہے تو اس کی روح انتہائی نرمی سے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ ایک مشکیزے سے نکلتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف لوٹ، راضی اور مرضی، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا. سورہ الفجر آیت 27 سے 30. اور اس کے بعد ہوتا ہے چھٹا اور آخری مرحلہ. یہ وہ مرحلہ ہے جب انسان کی روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے اور اگر وہ انسان گناہ گار ہے تو چیخ کر اپنے رب سے کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں ایک بار پھر سے دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کر سکوں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو کہ وہ کہہ رہا ہے کیونکہ ان کے پیچھے ایک پردہ ہے قیامت تک کے دن کے لیے. سورہ المومنون آیت 100. اللہ فرماتا ہے کہ موت کی سختی حق کے ساتھ آئے گی اور یہی وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ریشمی کپڑے کے اندر لپٹا ہوا جنت کا خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں اور اس کی روح کو انتہائی نرمی کے ساتھ قبض کر کے جنت کی بشارت دیتے ہیں. جبکہ بدکار اور نافرمان لوگوں کی روح انتہائی سختی اور تکلیف کے ساتھ ایسے نکالی جاتی ہے کہ فرشتے اس کی روح کو کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون کے اندر لوہے کی سولاخ پھنسی ہو. موت کی شدت کے یہ آخری 2 مراحل اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ نبی بھی اس کی شدت سے دوچار ہوتے ہیں کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح جسم کو چھوڑنے کے قریب ہوتی ہے. آج بھی بہت لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، جتنی بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. یہ اجازت انسان کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دی ہے کہ دنیا میں جو بھی اعمال کرنے ہیں لیکن موت کے بعد ان سب کا احتساب تم سے لیا جائے گا. اس کی بنا مرضی کے پتہ نہیں ہلتا، وہ ٹوٹل کنٹرول میں ہے. یہ جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں نا، یہ گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر 7 فلورز اور ہیں. 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس ہے اس میں گاڈ رہتا ہے اور وہ ہر چیز آپ کی اور میری دیکھ رہا ہے. جو بھی ہم نے کیا اسے پتا ہے اور وہ سب نوٹ کر رہا ہے اکارڈنگ ٹو ابراہیمک ریلیجنز. تو پھر یہ جو دنیا میں اتنا انیائے ہے، دنیا میں اتنی بھوک ہے، اتنی بیماری ہے، اتنی مجبوری ہے، اتنے بلاತ್ಕಾರ ہیں، اتنے ہتھیاریں ہیں، یہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں اور یہ چاہے تو روک سکتا ہے لیکن یہ ہونے دیتا ہے. آج آپ، میں اور سب مل کر اس بات کا احتساب کریں کہ اگر ہم میں سے کسی ایک کو خدا نخواستہ ابھی موت آ جاتی ہے تو کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو سکیں؟ اور کیا ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو سکتے ہیں جن کو موت سے پہلے ہی ان کا جنت کے اندر باغ دکھا دیا جائے گا؟ اور اگر اس کا جواب نہیں میں ہے تو خدا کا شکر کریں کیونکہ ابھی تک آپ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو میرے دوستو، یہ تھے وہ 6 مرحلے جب موت کے وقت انسان کے اوپر آتی ہے. اللہ ہم سب کو اس سختی سے بچائے کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے، یہ حقیقت ہے، اس سے دنیا کا کوئی مذہب بھی انکار نہیں کر سکتا. ہر کوئی موت کو مانتا ہے. تو میرے دوستو، دنیا میں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے موت تک کہ یہ میرا بندہ دنیا میں کیا کر کے آتا ہے میرے سامنے. لیکن سب سے ہوشیار بندہ وہی ہے
جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر موت آنے والی ہے، میں موت کے لیے دنیا میں تیاری کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک آسان مثال بتاتا ہوں۔ جیسے بچے ہم اسکول بھیجتے ہیں، وہ سارا سال محنت کرتے ہیں، لیکن اس کا جب رزلٹ نکلتا ہے، اس میں بعض بچے پاس ہو جاتے ہیں، بعض فیل ہو جاتے ہیں۔ پاس وہی ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، سارا سال وہ محنت کرتے ہیں، اور فیل وہی ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرتے۔ اس کو پتہ بھی ہے کہ میرے اوپر ایگزام آنے والا ہے، میں اس کے لیے تیاری مجھے کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی یہ دنیا کی چیزوں میں لگا رہتا ہے، کھیل کود میں لگا رہتا ہے۔ لیکن کھیل کود والا بچہ ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے دن رات وہ لگا رہتا ہے، کہتے ہیں کہ میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں، تو وہ میرے دوست وہ پاس ہو جاتا ہے۔ دنیا کا نظام بھی ایسا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اس کے لیے بھیجا ہے کہ حق تعالی شانوں کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہوشیار بندہ وہی ہوتا ہے کہ میرا جانا قبر کی سائڈ پر ہے، میں اللہ کو جواب دوں گا، قیامت کے دن ہے، میرا عمل نامہ اللہ کے سامنے کھلے گا، حق تعالی شانہ مجھے سارا سب کچھ دکھا دے گا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ دنیا میں محنت کرے گا آخرت کے لیے۔ تو ہم سب کو آخرت کی محنت کرنا چاہیے۔ دنیا اللہ نے منع نہیں کی ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی تو آباد الآباد زندگی ہے، وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو اس کے لیے اتنا محنت کرنا جتنا ہمارا آخرت میں اس کے لیے ضرورت ہو، اور دنیا میں اتنا محنت کرنا جتنی ہماری دنیا میں رہنے کے لیے ہمارے لیے ضرورت ہو۔ تو حق تعالی شانہ ہم کو موت کی سختی سے بچائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دعا مانگتے ہو تو حق تعالی شانہ سے جنت الفردوس مانگو، اور حق تعالی شانہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔